ایک زمانے کی بات ہے جب زمین پر جنگلوں کا راج تھا اور انسان خوف و خطر کی پرچھائیوں میں جیا کرتے تھے۔ ایک گھنے پراسرار جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا بتوں جیسا قلعہ کھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس قلعے میں ایک نہایت ہی خوفناک اور ظالم جادوگر رہتا ہے جس کا نام زہران تھا۔ زہران صدیوں پرانا جادوگر تھا جس نے سیاہ جادو سیکھ کر خود کو موت سے آزاد کر لیا تھا۔ زہران کا قلعہ ظلم، تاریکی اور بددعاؤں کی امجگاہ بن چکا تھا۔ اس کے سائے سے پرندے بھی ڈرتے تھے، درخت سوکھ گئے تھے اور جانور جنگل چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ زہران ہر اس بستی پر اپنا جادو چلاتا جو اس کے قلعے کے قریب ہوتی۔ انہی دنوں ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں تھا جس کا نام نورگاہ تھا۔ یہاں کے لوگ امن پسند، سادہ اور محنتی تھے۔ مگر جب زہران کو پتہ چلا کہ نورگاہ کے چشمے سے ایک خاص روحانی پانی نکلتا ہے جو ہر بیماری کا علاج کرتا ہے، تو اس نے اپنے کالے جادو سے چشمہ خشک کر دیا تاکہ لوگ اس کے قدموں میں جھکنے پر مجبور ہو جائیں۔ نورگاہ کے دو بہادر نوجوان عثمان اور حامد بچپن سے ہی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ عثمان عقل مند، ہوشیار اور دلیر تھا، جبکہ حامد طاقتور، سادہ دل اور وفادار تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ زہران کے قلعے میں جا کر اس کا جادو توڑیں گے، چاہے جان کی بازی ہی کیوں نہ لگ جائے۔ رات کی خاموشی میں جب گاؤں والے گہری نیند سو رہے تھے، عثمان اور حامد چھپ کر نکلے۔ ان کے پاس صرف ایک تلوار، ایک جادوئی تعویذ اور ایک بزرگ کی دی ہوئی کتاب تھی جس میں زہران کے کمزور پہلو لکھے تھے۔ جنگل کی گٹھیاں، کانٹے دار جھاڑیاں اور عجیب و غریب آوازیں ان کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرتی رہے، مگر ان کے قدم نہ ڈگمگائے۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچے تو زمین لرزنے لگی، آسمان پر کالی بدلی چھا گئی اور قلعے کے دروازے خود بخود کھل گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ان کے سامنے زہران نمودار ہوا۔ اس کا قد لمبا، آنکھیں انگاروں کی طرح، چہرہ جلسا ہوا اور ہاتھوں میں سیاہ لاٹھی تھی جس کے سرے پر ایک خونخوار آنکھ چمک رہی تھی۔ زہران نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، تم دو کمزور انسان میرے قلعے میں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عثمان نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، ہم اپنے گاؤں کے لیے آئے ہیں اور ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک تمہارا ظلم ختم نہ کر دے۔ زہران نے کالے جادو سے زمین کو پاڑ دیا۔ در و دیوار سے شیطانی سائے نکلنے لگے، مگر عثمان نے بزرگ کی کتاب سے وہ آیت پڑھی جو قلعے کے جادو کو کمزور کرتی تھی۔ حامد نے اپنی تلوار سے زہران کی لاٹھی پر حملہ کیا، مگر وہ خود زخمی ہو گیا۔ عثمان نے اپنے دل میں خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ تعویذ زہران پر پھینکا جو فوراً چمکنے لگا۔ زہران کی آنکھوں میں آگ بھر گئی، وہ چلایا، چیخا اور دھیرے دھیرے پتھر میں بدلنے لگا۔ زمین پر سکون ہو گئی، آسمان پر روشنی پھیل گئی، چشمہ پیر سے بہنے لگا، قلعہ ٹوٹ گیا اور سیاہ جادو ختم ہو گیا۔ عثمان اپنے زخمی دوست حامد کو اٹھا کر گاؤں واپس آیا۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں ہیرو قرار دیا۔ ان کی بہادری کی داستان نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتی ہے، ظلم، جادو اور تاریکی کبھی بھی سچائی، دوستی اور ایمان کی روشنی کو شکست نہیں دے سکتے۔ ایک دلیر دل اور سچی نیت کے ساتھ اگر انسان اٹھے
تو سب سے بڑا دشمن بھی مٹی میں مل جاتا ہے